وتعلیم علی وکان ذالک فی علم اللہ السابق ان الملائکۃ تتعلم منا التسبیح والتحلیل وکل شیء یسبح اللہ ویکبرہ ویہللہ بتعلیم وتعلیم علی۔ یہ بھی بحار الانوار کی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 345 پر یہ حدیث آئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہی، اور یہ بات اللہ کے علم میں پہلے سے ہی تھی کہ ملائکہ تسبیح و تحلیل ہم سے سیکھیں گے۔ رسول پاک فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتی ہے، تکبیر و تحلیل بیان کر رہی ہے، اور یہ میری اور علی کی تعلیم دینے کی وجہ سے ہے۔ پس ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عالم ہستی میں وجود مبارک رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فیض اس کی مخلوق تک پہنچنے میں واسطہ ہے، اور یہ ایسا مقام ہے کہ جس میں سوائے آل محمد کے کوئی دوسرا اس درجے اور مرتبے پر نہیں پہنچا اور نہ پہنچ سکتا ہے۔ شاعر کی زبان میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو محترم ناظرین، اب ہم اپنی گفتگو کے دوسرے مرحلے میں آتے ہیں کہ رسول کائنات کی نبوت تمام انسانوں کے لیے ہے، ان کی نبوت جہانی اور ان کا پیغام تمام انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ وہ پیغمبر جن کے نور کو سب سے پہلے تخلیق کیا، اس کو سب نبیوں کے آخر میں خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ خالق کائنات کی منشا تھی کہ انسان مختلف اوقات میں مختلف انداز سے ہدایت پانے کے بعد خود کو ایک عالمگیر تعلیم کے لیے تیار کر لے۔ گویا خلاق عالم نے ایک مکمل، جامع اور ہماگیر کتاب عطا کرنے سے پہلے متعدد صحیفوں اور کتابوں کے ذریعے انسان کو تیار کیا کہ آخری سفارت کے لیے آنے والی وہ عظیم ہستی جسے تمام انبیاء، رسول اور مصلحین و معلمین کی تعلیمات کی تکمیل کرنا تھی، اس کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اے میرے حبیب کہہ دے کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میری نبوت تمام انسانوں کے لیے ہے، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری نبوت اور رسالت کسی خاص قوم، کسی خاص گروہ اور کسی خاص علاقے تک محدود نہیں ہے، بلکہ میرا پیغام تمام انسانیت کے لیے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ یہ قرآن میری طرف نازل ہوا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں انذار کروں، تمہیں ڈراؤں، اور اسے بھی جس تک یہ قرآنی پیغام پہنچے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ
کہ رسول کریم کی رسالت جہانی ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ قرآن مجید میں بلا استثناء جغرافیائی تقسیم، رنگ و نسل، سماجی امتیازات اور دولت مندی اور تنگ دستی کے فرق کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے رسول کریم بشیر اور نذیر بن کر تشریف لائے ہیں۔ سورہ سبا کی آیت 28 میں ارشاد ہو رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے فقط بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مکہ میں نازل ہونے والی یہ آیت مستشرقین کے اس اعتراض کا دندان شکن جواب ہے جو کہتے ہیں کہ محمد کا خیال شروع میں یہ تھا کہ وہ صرف اہل مکہ اور گرد و پیش کے چند بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، بعد میں غیر متوقع طور پر کامیابی دیکھ کر پہلے دعوے سے وہ ہٹ گئے اور انہوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ وہ پوری انسانیت کے لیے اور پورے عالم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ تو یہ آیت اس کا جواب دے رہی۔ قرآن مجید تو بار بار اعلان کر رہا ہے کہ رسول کریم تمام انسانوں کی طرف رسول بن کر آئے ہیں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے ہمارے رسول، ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جہاں جہاں پروردگار کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں میرے رسول کی رسالت ہے، میرے رسول کی رحمت ہے۔ رسول پاک تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ان کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی آتا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرائع نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ وارسلہ کافۃ الی الابیض والاسود والجن والانس۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح کی، ابراہیم و عیسیٰ کی شریعت عطا کی، یعنی تمام شریعتوں کا علم عطا فرمایا، اور انہیں ہر انسان کی طرف، خواہ وہ سفید ہوں یا سیاہ فام ہوں، زرد ہوں یا سرخ ہوں، ان سب کی طرف بھیجا۔ اس کے علاوہ وہ جنات کے بھی رسول ہیں۔ رسول پاک آخری رسول ہیں، ان کی کتاب آخری کتاب ہے اور ان کی شریعت آخری شریعت ہے، اور دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے جسے تمام انسانوں نے قبول کرنا ہے، اور اس دین نے تمام ادیان پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ ایسا دشمنان اسلام قرآن مجید کی اب یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے اس نے تمام انسانیت تک پہنچنا ہے اور پھیلنا ہے اور غلبہ حاصل کرنا ہے۔ اب خواہ کچھ لوگ قرآن مجید کی اہانت کریں یا نعوذ باللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، ان کے خاکے بنائیں اور کروڑوں انسانوں کے جذبات کو مجروح کریں، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ دین اسلام پھلے پھولے گا اور تمام انسانیت بالآخر اسی کی پیروکار ہوگی۔ اور یہ نوید قرآن مجید نے سورہ توبہ میں، سورہ صف میں، سورہ فتح میں دی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اسی اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو برا ہی لگے۔ تو عزیزان گرامی، یہ دین اسلام اور رسول پاک کا لایا ہوا دین یہ تمام انسانیت تک پہنچے گا، اور رسول کریم تمام انسانیت کے لیے پیغمبر۔ اب ہم اپنی گفتگو کے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ گزشتہ انبیاء